سے اس کے 3.64% کے حساب سے ہمیں وہ شیئر دیتی ہے. جو فارمولہ ہماری فائنانس ڈپارٹمنٹ اور حکومت پاکستان کے فائنانس ڈویژن نے طے کیا، جس سے کہ میں اتفاق نہیں کرتا اور اس کا اظہار میں الیکٹرانک میڈیا پر برملا کر چکا ہوں، اس کے مطابق 74.320 ارب روپے ہمیں اس دفعہ ویریبل گرانٹ کی شکل میں حکومت پاکستان میں دینے تھے. ہم نے کوشش کی کہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے. این ای سی کی میٹنگ میں پہلی دفعہ ریاست کو نہیں بلایا گیا، ریاست کے وزیر خزانہ کو نہیں بلایا گیا، اس کے ساتھ کوئی ڈیلیبریشن نہیں کی گئی، ہمارے ساتھ کسی قسم کی کارسپونڈنس نہیں کی گئی، ہمیں کسی قسم کے لوپ میں نہیں لیا گیا، اور ہمیں اور اپنی سرٹن بتایا گیا کہ آپ کے ریکرنگ بجٹ کے اوپر جو نارمل میزانیہ ہے جس سے آپ تنخواہ، پینشن اور ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، اس کے اوپر 14 ارب سے زیادہ کی کٹ لگا دی گئی. میں نے اس سلسلہ میں حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر خزانہ پاکستان کو اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو میں نے لیٹر لکھا. میں نے چیئرمین سینٹ کو بھی خط لکھا، میں نے چیئرمین لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کو بھی لکھا اور لیڈر آف دی ہاؤس سینٹ کو بھی لکھا، اور میں نے اس سے اس بات کا اظہار کیا کہ ریاست کے عوام مشکلات کا شکار ہیں. ہمارے ترقیاتی میزانیہ پر الگ اور غیر ترقیاتی میزانیہ پر الگ کٹ لگا دی گئی ہے، جس سے ریاست کے اندر ترقی کا پہیہ مکمل جام ہو جائے گا. اس کے بعد میں تمام ان الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری آواز وفاق کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے کانوں تک پہنچانے میں مدد کی، اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ریاست کے اندر لوگ موجود ہیں جو زندہ ہیں. اور میرے لیے یہ سب سے بڑی آنر اور ڈگنیٹی کی بات ہے کہ ریاست کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے میری آواز ان کے کانوں تک گئی، جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا اپنی پریس کانفرنسز کے اندر. ہم نے کل ہماری میٹنگ ہوئی، اس کے بعد قمر زمان کائرہ صاحب کا میں دل سے مشکور. انہوں نے اس کے لیے ساری آرگنائز کیا. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے بات کی کہ ریاست کی حکومت مشکل میں ہے، ان کے مسائل حل کرنا چاہیے. مفتاح اسماعیل سے اور احسن اقبال سے ہماری کل میٹنگ ہوئی آر بلاک کے اندر. وہاں ہم نے اپنی تمام پرابلمس کو ان کے سامنے رکھا. ہم نے ان کو بتایا کہ اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے، جو کہ آپ کے ساتھ ایک کمیٹڈ ہمارا معاملہ ہے، تو ہم تنخواہوں اور پینشن میں کسی قسم کا اضافہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ایسا بجٹ ہم ریاست کے اندر نہیں پیش کریں گے جس سے ہم عام آدمی کو یا سرکاری ملازموں کو بیٹھے ہوئے لوگوں کو ریلیف نہ دے سکیں. دوسری میں نے ان سے عرض کیا کہ جو انفلیشن ریٹ ہے، آپ کے ڈالر کی پرائسز جو اس وقت 213 روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے، آپ کے پیٹرول کی پرائسز جو اس وقت آل آف دی سڈن 84 روپے اس میں اضافہ ہوا. آپ کے تمام سی ایس آرز ایک دم سے چینج ہو گئے ہیں. آپ کا جو ڈیولپمنٹ کی اے ڈی پی پہلے بنتی تھی، وہ اگر اے ڈی پی 100 روپے کی بنتی تھی تو آپ کو 500 روپے کی بن رہی ہے. لہٰذا ریٹس کے اندر ایک بہت 190 ڈگری کا چینج آیا ہے، جس سے آپ کا سارا کا ترقیاتی عمل بھی متاثر ہوا ہے. جہاں تک غیر ترقیاتی بجٹ کے اوپر کل مفتاح اسماعیل نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ تنخواہوں کے اور پینشنز کے جو اضافی اماؤنٹ ہے ڈسپیرٹی الاؤنس کا، وہ ہمیں دیں گے، اور ہم اس بجٹ میں انکارپوریٹ کر کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں، ڈسپیرٹی الاؤنس میں اور پینشن میں ہم اضافہ کریں گے. دوسری گزارش میری یہ ہے کہ جو ترقیاتی میزانیہ تھا، اس پہ انہوں نے، کیونکہ پہلے ہمیں 26.5 بلین روپے دینے کی بات کی، اس کے اندر انہوں نے کشمیر افیئرس کے جو اے ڈی پی کے پروجیکٹس تھے وہ ہماری اے ڈی پی کا حصہ بنا دیے، اور فیڈرل پی ایس ڈی پی میں جو ہمارے بڑے منصوبے چل رہے تھے ان کو انہوں نے ایک الگ نمبر دے کے سائٹ پہ کر دیا. اس کے لیے انہوں نے ایک ٹوکن ایلوکیشن کی. جو رٹھوا ہریام برج ہے ہمارا، جس کا میں نے بارہا ذکر کیا کہ اہل میرپور نے اپنی قبریں 2 دفعہ پانی میں ڈبوئی، پاکستان کو روشن کرنے کے لیے آزاد کشمیر نے بجلی کی فراہمی میں کی اپ گریڈیشن کے منصوبے میں کوئی رکاوٹ نہیں کی. رٹھوا ہریام برج جو کہ پچھلے عرصہ دراز سے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر موجود ہے اور کشمیر کونسل کی اے ڈی پی میں بھی موجود ہے، اس کے لیے صرف 300 ملین روپے مختص کیے گئے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی بلڈنگ کے لیے ٹوٹل 400 ملین روپے، مطلب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے. اور لائن آف کنٹرول کا جو آپ کا ایک پیکج تھا، جو ایل او سی پیکج سے عمران خان صاحب شروع کر کے گئے تھے، اس کا 40% کام متاثر ہوا. اس کے لیے صرف 500 ملین یعنی 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قومی نوعیت کے منصوبے ہیں جس کے لیے رقم کی فوری فراہمی حکومت پاکستان کی اولین ترین ذمہ داری کے اندر شامل ہوتی ہے. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی، اور میں 2 چیزوں کا برملا میں نے الیکٹرانک میڈیا پہ اظہار کیا کہ یہ جو لائن آف کنٹرول ہے، یہ پاکستان کی پہلی ڈیفنس لائن ہے، اور پہلی ڈیفنس لائن کے اوپر جو سویلین پاپولیشن آباد ہے
یہ اپنی پاک افواج کے ساتھ مل کے ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کرتی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی فوج نہیں ہے جو سول پاپولیشن کی مدد کے بغیر کامیاب ہو سکے۔ ہندوستان کو اگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں مسلم پاپولیشن کشمیری آباد ہے، اور وہ ہندوستان کی فوج کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو پہلی حصار ہے آپ کا دفاعی حصار، اس کے بجٹ کے اندر کسی قسم کا کٹ نہ لگایا جائے، یہ ہم نے ان کے ساتھ اقدامات پیش کی ہے۔ سیکنڈلی، جو ہمارا ٹورزم کا سیکٹر ہے، ٹورزم کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہاں پر جو سب سے بڑی انڈسٹری تھی وہ ٹورزم اور فوڈس کی اور شال بافی کی انڈسٹری تھی، وہ بری طرح تباہ اس وجہ سے ہوئی کہ وہاں 9 لاکھ فوج لا کے کھڑی کر دی گئی، جبکہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف جو آپ کا ٹورزم ہے یہ پھلتا پھولتا درخت ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا ٹورسٹ یہاں آسانی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے اس آ کے آزاد کشمیر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ کمپیریزن ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، ایک طرف امن ہے اور ایک طرف فوج کھڑی ہے بندوق تانے لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی حکومت پاکستان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے ٹورزم سیکٹر کے ہائیڈل سیکٹر کے منصوبوں کے اوپر فنڈز کی کٹوتی نہ کرے۔ جہاں تک ہم اپنے بجٹ کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر احسن اقبال صاحب نے ہمیں کہا کہ جو اگلا بجٹ ہمیں ایلوکیشن وہ دیں گے وہ 28.5 ارب روپے کی دیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں فارن کمپوننٹ الگ سے شامل کیا جائے گا۔ ہم اس لیٹر کے انتظار میں ہیں۔ کل سے وزیر ترقیات و منصوبہ بندی اور ACS ڈیولپمنٹ وہ اسلام آباد میں اسی لیٹر کے اصول کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے میٹنگ کے آخر ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ مراسلہ دیں گے تاکہ ہم پھر اپنا ADP فائنل کر کے اس کی پرنٹنگ کروا سکیں۔ جہاں تک آپ نے پوچھا کہ بجٹ کے اندر کیا ہوگا، تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کا بڑی خوشی کے ساتھ اظہار کروں کہ میں اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو ایک بہت خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں اس چیز کا آپ کے سامنے اظہار کروں کہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں حکومت آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ رحمت للعالمین خاتم النبیین اتھارٹی کا قیام عمل میں لانے جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم بجٹ کے اندر اعلان کریں گے اور بعد میں اس کی فارمیشن مکمل طور پہ کی جائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم پوری ریاست کو روشناس کروائیں گے۔ دوسری جو بنیادی چیز ہے کہ اس دفعہ ہم ایک اسکل یونیورسٹی کا کنسپٹ لے کے آ رہے ہیں۔ اسکل یونیورسٹی بالکل ایک نیا کنسپٹ ہے۔ جتنی بھی آپ کی ٹریڈز ہیں، جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل اتھارٹی ہے، آپ کا جیسے لائف سٹاک ہے، ایگریکلچر ہے، فارسٹری ہے، اسمال انڈسٹریز ہے، کاٹیج انڈسٹریز ہے، آپ کی جتنی بھی چھوٹی صنعتیں ہیں، اس کو انڈر ون امبریلا ہم کرنے جا رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو صدر پاکستان جناب عارف علوی اور شفقت محمود صاحب کا یہ کانسیپٹ تھا، جس کی امپلیمنٹیشن حکومت پاکستان اسلام آباد میں کرنے جا رہی ہے۔ یہ HEC سے ریکگنائز انسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنی ADP میں اس دفعہ ٹوکن ایلوکیشن فیزیبلٹی کے لیے مختص کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس دفعہ ایک نیا ٹرینڈ بھی لے کے آ رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر۔ ہم ٹورزم کے اوپر ایک پوری پالیسی فارم کرنے جا رہے ہیں اور اس کی ڈیجیٹل میپنگ کروانے جا رہے ہیں، تاکہ جو ہمارے فیوچر ٹورزم ہے اس کو ہم اس میں پروٹیکٹ کر سکیں۔ جب تک ہمارے پاس ایک پراپر پالیسی نہیں ہوگی، ہمارے پاس ڈیجیٹل میپنگ نہیں ہوگی، ہم کبھی بھی ایک رائٹ ڈائریکشن کے اوپر نہیں جا سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ہم ان کے لیے ایک وضع پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ وہ اسکول گوئنگ ہو جائے۔ جن اسکولس کے اندر مسنگ فیسلٹیز ہیں، خاص کر ہمیں جب میرے ساتھ اسٹیٹسٹکس شیئر کیے گئے تو میں یہ بات مجھے دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ زلزلہ کے دوران جو اسکول کی عمارتیں ابھی تک تعمیر نہیں ہوئی، کیونکہ پاکستان میں ایرا کا خاتمہ ہوا اور NDMA کو یہ سارا ہینڈ اوور کی گئی۔ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب نے NDMA کو ہدایت کی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر ارتھ کویک کے ٹائم کی جتنے بھی اسکولز ہیں ان کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کو فوری طور پہ کیا جائے، لیکن ہم نئی وفاقی حکومت سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کو، کیونکہ یہ زلزلہ متاثرہ علاقے کا پروجیکٹ کا اور بہت لانگ لاسٹنگ یہ بات ہو چکی ہے۔ اس دوران کئی حکومتیں آئیں، کئی حکومتیں چلی گئی۔ حکومتوں میں جو لوگ آئے انہوں نے صرف اس کو واویلا کی شکل میں اڈاپٹ کیا، لیکن اس کے اوپر کوئی ریئل امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی۔ مجھے یہ بات بھی کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے زیادہ اسکولز ہیں، میرے پاس ایگزیکٹ نمبرز ہیں، میں آپ کے ساتھ بجٹ اسپیچ میں شیئر کروں گا، جن کے اندر واش رومز نہیں ہیں، اور آج بھی کتنے اسکولز آپ کے ایسے ہیں جن کے اندر کلین ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی نہیں ہے۔ بچوں کو آپ نہ باتھ روم
کی فیسلٹی فراہم کر سک رہے ہیں اور نہ پینے کے پانی کی فیسلٹی فراہم کر سک رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی حکومت کی اولی اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایک سیف اور ایک پرماننٹ ان کو فیوچر کے لیے ایک راہ ہموار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ ہم اپنا سوشل سیکٹر اپلفٹ کریں گے، ہم اپنا پروڈکٹیو سیکٹر اپلفٹ کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو نئی جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ کریٹ کریں ریاست کے اندر۔ ہمارے اس وقت بہت سے ایسے امپلائیز ہیں جو ایم این سی ایچ کے ہیں، ان کے لیے بھی ہم ایک پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ ان کی کسی طریقے سے ایم این سی ایچ کو ہم ایک ریگولر پروگرام کی شکل میں لے کے آئیں۔ اس کے لیے ابھی ہمارے ڈیلیبریشن شروع ہیں۔ میں ابھی قبل از وقت اس لیے بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم کیبنٹ میٹنگ میں اس پہ فیصلہ کر کے پھر آپ کو اس کے بارے میں ہم بتانے کی پوزیشن میں ہیں۔ ریاست کے اندر ایک چینج ایٹماسفیئر کے ساتھ ہم بجٹ لے کے آ رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ریاست ترقی کرے، ہماری کوشش ہوگی کہ جو آپ کے منصوبے ہیں وہ مکمل ہوں، ہماری کوشش ہوگی کہ ریاست کے اندر ایک چینج آپ کو فیل ہو، نظر آئے کہ ریاست کے اندر ماضی کی حکومتوں سے ہٹ کے کوئی تبدیلی آپ کو